حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ کے بہت برگزیدہ ولی گزرے ہیں۔ آپ کے ہاں ایک مرتبہ ایک مرید آ گیا اور دعوت دیتا گئے کہ علی جان میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دعوت کا اہتمام کروں، سارے لوگ بھی جمع ہو، آپ کو بھی انوائٹ کروں، آپ بھی میرے ہاں تشریف لائیں تاکہ لوگ آپ کی زیارت کریں، دیدار کریں۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں ان کا مرید آ کر عرض کرتا گئے آپ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ بار بار اصرار کرتا گئے، آپ کچھ شرطوں پر دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ شرطیں رکھتے گئے کہ میری فلاں 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 شرط ہے، اگر وہ مان لو تو میں آ جاؤں گا۔ سوچا اس نے اپنے دل میں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، نماز کا کہیں گے، روزے کا کہیں گے، فرما برداری کا کہیں گے، مان لیں گے، اور مسلمان ہیں ماننا بھی چاہیے، مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جہاں چاہوں گا محفل میں بیٹھوں گا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری شرط فرمایا یہ ہے کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط آپ نے یہ فرمائی جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اب مرید سوچتا ہے بھئی اتنے کھانے بنے ہوئے ہوں گے، کوئی تو پسند آ جائے گا، کوئی تو کھانا کھا لیں گے، اتنی جگہ وسیع بنائی ہوئی ہوگی، کسی جگہ پر تو آ کر بیٹھ جائیں گے، لوگ آپ کا دیدار کریں گے۔ پھر سوچا کہ اللہ کے بندے ہیں، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، نیت کر لیں گے باز آنے کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے وقت طے ہو گیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وقت مقررہ پر اس کی طرف چل دیے۔ اب ادھر دعوت کا اہتمام گئے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا جمع و غفیر وہاں پر جمع گئے، لوگ بہت زیادہ جگہ گئے اور نظریں لگی ہوئی ہیں سب کی دروازوں کی طرف کہ کس وقت اللہ کے نیک بندے حضرت حاتم اسم کی آمد ہوتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، کس وقت وہ آتے ہیں اور ان کا دیدار کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لے آتے ہیں اور عاجزی کرتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں بیٹھنے میں ہم سب میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں، ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میزبان آگے ہوتا ہے، یاد آتا ہے بھئی شرط تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، نہ روکا۔ کھانے شروع ہوئے، لوگوں نے طرح طرح کے کھانوں پر اپنے ہاتھ صاف کرنا شروع کیے، طرح طرح کے کھانوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا، روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکال کر کھا لیا، رب کا شکر ادا کیا۔ میزبان آگے ہوا، یاد آیا شرط تھی جو چاہوں گا کھاؤں گا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ جس وقت سارے فارغ ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک چولہا جلا دو، اس چولہے کے اوپر ایک توے کو رکھ دو۔ جس وقت وہ توا چولہے پر جل جل کر سرخ ہو جاتا ہے، انگارہ بن جاتا ہے، آپ جوتے اتارتے ہیں اور اس توے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، آج کے کھانے میں روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا کھایا ہے، تیری بارگاہ میں حساب دے رہا ہوں۔ اب نیچے اترے اور فرمایا کہ اب باری باری جو کچھ کھایا ہے سب اس کا باری باری حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، علی جائیے آپ کی کرامت ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہمارے بدن نازک ہیں، ہم اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ہم اس پر کھڑے ہو کر حساب دینے کی سکت نہیں رکھتے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں سن لو، آج یہ کہہ کر کہ تمہاری کرامت ہے تم بات کو ٹال رکھے ہو، بتاؤ کل قیامت والے دن تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی۔ کل قیامت والے دن جس وقت سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، اس وقت لوگوں کے پسینے نکلیں گے، 70 گز پسینہ زمین کے اندر جذب ہو جانے کے بعد پسینہ اٹھنا شروع ہوگا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور بعض بد نصیب اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت کون سی کرامت آ جائے گی، جبکہ آج زندگی کا حساب نہیں
نہیں لیا جا رہا، ایک وقت کے کھانے کا حساب لیا جا رہا ہے، کل زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج تم ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، کل قیامت والے دن پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکو گے؟